السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 54۔ تو آج کے ایپیسوڈ لانگ دے رہی ہوں میں، بیچ بیچ میں لانگ دوں گی جب مجھے ٹائم ملے گا یا پاسبل ہو سکا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں کہانی ایک ہفتہ آگے بڑھ جائے گی لیکن اینڈ پہ، ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں بہت ہی زبردست سین ہے، بہت ہی یمی اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے۔ تو ایپیسوڈ ہے ہماری 54، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں، بائی اسمروا مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ میں تھکا ہوا تھا بچے، تبھی اپنے بہت اچھے فرینڈز ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا آپ کو۔ میرے سر میں بھی آپ کے سر کی طرح بہت پین ہے، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ایسے میں سیف نہیں ہے نا، آپ اپنے پاپا کی جان ہو، میری وجہ سے آپ کی جان پر خطرہ بن گیا تو یہ ڈاکٹر دوبارہ کسی کا درد دور نہیں کر سکے گا۔ اب تم بہت بہادر ہو۔ باران نے اس بستر مرگ پر بڑی سی سختی 8 سال کی پیاری مگر بہت نڈھال بچی کو سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اس نے اس بار بھی نفی کی، اس کی سرجری ہونے کا سب پروسیس پورا تھا، لیکن اگر وہ ایسے روتی تو اس کی سرجری نہیں ہو سکتی تھی۔ نہیں پلیز کم، آپ نے میرا 3 ماہ سے ٹریٹمنٹ کیا ہے، مجھے بس آپ کو دیکھنے کی عادت تھی، پھر میں کیسے کسی اور سے سرجری کروا لوں؟ اسکیری، پلیز آ جائیں، میں مر جاؤں گی باران انکل۔ وہ بچی ہچکیوں سے سسکی تو باران کو لگا جیسے وہ مر بھی رہا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اس معصوم سی بچی کے یوں رونے نے اس کا دل سن کر دیا تھا۔ اوکے میں آ رہا ہوں، رو مت، ان سب کو انیشیل پروسیس کرنے کی اجازت دو، وہ ڈاکٹر آپ کو 1-2 انجیکشن لگائیں گے۔ باران نے اپنی طبیعت پہلی بار کسی مریض کے لیے ایک طرف کر دی۔ آپ پرومس کریں گے کہ آئیں گے؟ وہ بچی ہنوز روئے جا رہی تھی، سب سٹاف کو بھی اس نے روک کر ہلکان کر دیا تھا۔ آئی پرومس، تم جیو گی، اوکے؟ اسے پیار سے امید دلا رہا تھا جس پر اس میرا نام کی بچی نے بھیگی آنکھوں سے اس لمحے مسکراہٹ دی جب وہ بچی شدید درد میں تھی۔ کال بند ہوئی اور باران نے ایک تھکا سانس بھرتے ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا۔ باران کو ہاسپٹل والے تو بلانے میں ناکام تھے پر ایک بچی کی پاور نے یہ کر دکھایا۔ وہ بچی باران کو دیکھ کر آدھی ٹھیک ہو گئی۔ سرجری 3 گھنٹے کی تھی، ٹیومر بہت زیادہ مہلک تھا، ہیوی ایریا کورڈ، پورے بچی کے چہرے تک جڑیں پھیلانے میں پیش نہ تو سرجری کے بیچ باران کو اپنا سر درد محسوس ہوا، نہ اس کے ہاتھ کانپے۔ یہ ہاسپٹل کی ایک اور رسکی ترین سرجری تھی جو بہت سے بھاری لمحے اور اتار چڑھاؤ دینے کے بعد کامیاب ہو گئی، جبکہ دوسری جانب ایدا اور آلیان سارا دن ہی انکوائری کے کاموں میں سٹک رہے۔ ان سکن پروڈکٹس کی جانچ پڑتال کا کام کافی بورنگ اور ہیوی تھا، جس کے بعد وہ لوگ کافی لیٹ فری ہوئے۔ ایدا تو گاڑی میں کچھ دیر سو لی پر آلیان کو تھکن کے باوجود ڈرائیو کرنا پڑا، مگر ان کی گاڑی ایک سنسان سی روڈ پر جب جھٹکے سے بند ہوئی تو آلیان کے کندھے پر سر ٹکا کر سوتی ایدا پہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا علی؟ ایدا نے سوئی جاگی کیفیت میں آس پاس اندھیرے کو دیکھتے سوال کیا، جس پر آلیان نے اس کی طرف دیکھے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ایدا نے مسکین سی اسمائل دی کیونکہ یہ ٹھنڈی ٹھار نظر اس سچویشن میں علی کہنے پر آئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں گاڑی میں ہی بیٹھو تم۔ جناب خود ہی اکتائے سے باہر نکلے تو ایدا بھی ٹھیک سے بیٹھی، نظریں باہر نکل کر گاڑی کے بونٹ کو کھولتے اور اس کا جائزہ لیتے آلیان پر جمی تھی۔ کیا ہوا ہے آلیان؟ خراب ہو گئی گاڑی کیا؟ ہم اس جگہ پھنس گئے کیا؟ اف یہاں تو نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات۔ آلیان کیا ہمیں رات اس جگہ گزارنی پڑے گی؟ اف یہاں تو سگنل بھی نہیں آ رہے اور اتنا اندھیرا ہے کہ میں ڈر رہی ہوں۔ وہ ونڈو سائڈ کا مرر نیچے کرے گردن باہر باقاعدہ نکال کر دہائیاں دینے لگی تو آلیان نے ایک ان پلگ ہوتی سپیڈ وائر کو ٹائٹ کرتے لگایا اور بونٹ واپس بند کیا۔
وہ بے چین مٹی ڈور کھولے باہر نکلی تو آلیان نے اسے کھا جاتی نظروں سے گھور کر اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ ڈر کر گاڑی سے جا لگی۔ جنگل میں منگل کا نام سنا ہے تم نے ادا؟ آلیان نے کھات ادا کے دائیں طرف لے جا کر گاڑی سے ٹیک کر دلچسپی سے دریافت کیا۔ اس کا لہجہ سنسنی خیز تھا۔ جی سنا ہے، پر آج تو ٹیوزڈے نہیں ہے آلیان۔ ایدا نے اپنی سردی سے جم جاتی تھوڑی سی عقل کو زبردستی استعمال کیا تو علی کا دل چاہا اپنے مقدروں کو رو ہی لے۔ اب تم اتنی بند عقل ہو یا میرے سامنے بن جاتی ہو؟ آلیان نے خواہ مخواہ چڑھنے کے سنگ پوچھا تو وہ جواباً خونی درندے سا گھوری کہ آلیان کو خود ڈر لگ گیا۔ بند عقل ہوتی تو پورا دن آپ کے ساتھ نہ رلتی، انکوائری میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اتنے اچھے آئیڈیاز دیے، ایسا سب عقل مند لیڈی کرتی ہے۔ ایدا نے اپنا دفاع کیا تو آلیان سے مسکرائے بنا نہ رہا جا سکا۔ عقل مند لیڈی، واؤ، تمہاری یہ عقل میرے لیے کب کام کرے گی؟ آلیان نے آئی برو چکا کر جنرل نالج میں اضافہ چاہا تو وہ میٹھی آنکھوں کے سنگ شرمیلا سا ہنسی۔ پیار محبت میں عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا؟ ایدا کے سوال پر آلیان کی آنکھوں میں شوق کا جہاں اتر آیا۔ او تو تم کہنا چاہ رہی ہو تمہیں مجھ سے پیار محبت کا کچھ ہے؟ آلیان نے اپنے مطلب کی بات پر فوری جھپٹ کر ایدا کو سٹپٹانے پر مجبور کیا۔ افیالی کے پہلو میں مچلتی سے بھاگنے کو پر تولتی وہ لڑکی۔ کہتے ہیں سنسان رات میں کسی سنسان سی جگہ اگر دل کی بات کہہ دی جائے تو وہ بات اس رات اور سناٹے کی طرح دوسرے کے قلب و جہاں میں اتر جاتی ہے۔ کیا تمہیں کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ وہ اس کے جواب کا انتظار نہ کرتے مزید بولا۔ اس کے سوال نے ایدا کے چہرے کا رنگ اڑایا۔ میں نے صبح کہا تھا نا، نیکس بھی کی تھی، وہ سب میں نے روشنی اور سویرے میں کہا تھا، پھر بھی یقین ہے آپ کے دل اور جان تک اترا ہوگا۔ پھر دل کی بات کے لیے میں سنسان اور تاریک جگہ کی محتاج کیوں بنوں؟ وہ لمحے میں آلیان کو لاجواب کر گئی، جبکہ کچھ دور دو آنکھیں تھیں جو ان دو پر اس جگہ بھی جمی تھی۔ ان آنکھوں میں کدورت تھی، گرمائش تھی، بلا شبہ ناراضگی تھی۔ مجھے ایسے لاجواب بس تم کر سکتی ہو۔ ہم اپنے رشتے کو آہستہ آہستہ بڑھائیں آگے کیا، اگر تم تیار ہو تو؟ آلیان نے دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے کو برا تو ایدا نے فوری مسکرا گھبرا کر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ رشتہ آلریڈی بہت خوبصورت موڑ پر رکا ہے، بڑھانے کی ضرورت تو نہیں، پھر بھی مجھے انتظار ہے آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کا، لیکن اس سنسان جگہ نہیں۔ اگر آپ کو ایک اور نیکلس چاہیے تو میں کر دوں گی سونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ وہ اس جگہ سے نکلنے کے لیے ڈیل کر رہی تھی اور آلیان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ دو حویلی پہنچنے تک کافی خوشی کے موڈ میں تھے۔ جب تک آلیان بابا کو دیکھنے اور عشاء پڑھنے کے بعد روم میں آیا، اسے ایدا بھی نماز پڑھتی دکھائی دی۔ وہ مبخوت ہی تو ہو گیا، اسے دیکھتا رہتا تو نظر لگا دیتا۔ تبھی کچھ پینڈنگ کام کے لیے لیپ ٹاپ اوپن کیا، مگر اچانک سے اس کے لیپ ٹاپ میں ونڈو کرپٹ ہوئی، جس کی وجہ سے آلیان کو بابا اور ابراہیم یلدرم کی کمبائن اسٹڈی سے ان کا لیپ ٹاپ لانا پڑا۔ آلیان اپنا کام وہی کرنے لگا اور تبھی اس کے ہاتھ لگنے سے کچھ ای میلز کا سیکشن کھلا، جبکہ ابراہیم یلدرم کی بھیجی ای میل جب آلیان کے سامنے کھلی وہ چونکا، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد آلیان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ابراہیم یلدرم نے نور اور دمیر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا۔ میرے خدا، یہ سب! آلیان نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ اس کے پورے وجود میں مانو اندیکھی آگ لگ گئی۔ وہ جانے کتنی دیر اس صدمے کے بعد ہل نہ سکا۔ ایدا نے کافی دیر اس کا انتظار کیا تو جب وہ نہ آیا، ایدا خود ہی سے ڈھونڈتی اسٹڈی میں آئی۔ نیکلس نہیں چاہیے آپ کو؟ ایدا اندر سر کیے جھانکی تو آلیان نے غائب دماغی سے ایدا کو دیکھا جو اندر آتی نیند سی آنکھوں میں بڑے قریب آ رکی۔ نہیں، سو جاؤ تم جا کر، مجھے کچھ ارجنٹ کام آ گیا ہے۔ آلیان نے نظریں سی چرائیں کہ احساس کہ وہ ایدا کو اسی کے ماں باپ کے قاتل کے گھر لا کر بسا چکا ہے، آلیان کا دم گھوٹنے لگا۔
کیا ہوا علی؟ وہ میز پر رکھے لیپ ٹاپ کو ایک طرف کرے اس کی گود میں بیٹھے پریشان نظروں سے دیکھ کر بولی۔ تو آلیان نے اسے پکڑا، خود بخود ہاتھ اسے تھام گئے۔ کچھ نہیں، بہت پیاری ہو تم مجھے۔ وہ اس کا اپنے رخسار کو چھوتا ہاتھ پکڑے دیوانگی سے چوم گیا تو وہ مدھم سا مسکائی۔ آپ بھی مجھے پیارے ہیں، کہیں اور کس چاہیے؟ وہ آلیان کے جبر و دکھ کو غلط سمجھی پر یہ کیوٹ تھا۔ نہیں، میں تمہاری خوشی میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ آلیان نے فوراً سے اسے منع کیا تو وہ آنکھیں بند کرے آلیان کے گال پر جھکتی سے بے حد پیار سے چوم گئی۔ یہ اتنا جان لیوا تھا کہ آلیان کی آنکھیں مزید گلابی کر گیا۔ میرے دل کی بات یہ ہے کہ میں ہر رات آنکھیں آپ کو دیکھ کر بند کرنا چاہتی ہوں اور ہر صبح آپ کو دیکھ کر کھولنے کی خواہش ہے۔ مجھے پتا ہے آپ نے مجھ سے شادی اپنے بابا کی زیادتیوں کے مداوے کے لیے نہیں کی، میرے لیے کی ہے۔ مجھے آپ کا بہت خیال ہے۔ میں آپ کی خواہش جتنا قریب بھلے نہیں آ پاتی، لیکن میرے لیے ماما بابا کی بات اب سب سے اہم ہے۔ زندہ انسانوں میں اول محبوب انسان۔ میں آپ کے ساتھ آخری سانس تک رہوں گی، آئی پرومس۔ اب آپ کام کر لیں، لیکن اسے جلدی سمیٹ کر سو جائیں کیونکہ کل پھر بہت ہیوی ڈے ہوگا۔ وہ اس شخص کی انکہی تکلیف اور دبائی اذیت بھانپ کر مرہم کرتی اس کی گود سے اٹھی تو وہ خواص باہتا سا اس کا ہاتھ پکڑے اٹھا۔ وہ بھی جلدی سے پلٹی تو آلیان نے اسے پوری قوت سے اپنے سینے کھینچ کر لپٹایا تھا۔ ایدا نے بھی بھرپور جواب دیتے اسے اپنی ننھی منی باہوں میں سمیٹا۔ مجھے بہت شدید محبت ہے تمہاری موجودگی سے ایدا، تم سے بھی۔ وہ اسے کہہ بیٹھا جو اس وقت وہ کہنے کو مر رہا تھا۔ وہ سینے مزید آسودگی سے سمٹتی نشاط پرور مسکائی۔ یہ بات میرے قلب و جاں میں اتر گئی واللہ۔ وہ مدہوش سا اترائی تھی۔ آلیان نے اسے بے قرار ہوتے پکڑ کر روبرو کیا تو بے اختیار ہتھیلی آلی کے ہونٹوں پر جما گئی۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ مجھے کچھ دن اس کے سرور میں جینے کی اجازت دے۔ اگلا سٹیپ ایک ہفتے بعد خدا کے لیے، ورنہ میں نے مر جانا ہے آلیان یلدرم۔ وہ بہت زیادہ مجبور ہوئے بڑبڑائی اور وہ اس کی مجبوری پر تمام تر تکلیف کے مسکرا دیا۔ ایک ہفتے بعد مار دوں گا پھر تمہیں بقیہ سارے سٹیپ پورے کر کے۔ جاؤ سو جاؤ۔ وہ آفت بنا اسے خود سے دور کر گیا تو وہ ملکہ جذبات بنی شرماتی دروازے کی طرف دوڑی پھر رکی۔ ایسے والے مرنے کے لیے ہی تو جی تھی میں اب تک۔ مجھے شمو آ گئی، گڈ نائٹ۔ وہ کہتے ہی منہ پر ہتھیلیوں کو جماتی دم دبا کر جیسے بھاگی۔ آلیان کے سارے افسردگی و اذیت کے رنگوں میں ڈوبے موسم اچھے کر گئی، پر اس کا کمرے میں جا کر خوشی سے جومنا زیادہ دیوانگی بھرا لمحہ تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر سے اسی سرجن لک میں نکلا تو تھک ہار کر وہیں کوریڈور میں لگی چیئرز پر جا بیٹھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جو تھکاوٹ وہ سو کے اتارتا وہ یوں زیادہ اچھے سے دور ہوئی ہے۔ اور پھر سب سے خوبصورت وہ لمحہ تھا جب باران کا فون رنگ کیا۔ بلو کلر کے سرجن ڈریس کے ٹراؤزر میں دبایا فون نکالے۔ جب باران نے اس وقت دلارا کی کال آتی دیکھی تو پیار آنے سے پہلے فکر ہوئی کہ وہ اب تک کیوں جاگ رہی ہے۔ یہاں جب 11 بج چکے تھے تو انکرا میں یقیناً 1 بج رہا تھا رات کا۔ باران نے فوراً کال پک کی تو اسے بیڈ پر نیم دراز ہو کر لیٹی دلارا کو ٹھیک دیکھے تسلی ہوئی، پر وہ ضرور مسٹر باران کا یہ روپ دیکھے مسمرائز ہو گئی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہو گئی سرجری؟ ٹھیک ہوئی؟ تم تھک گئے ہو؟ دلارا نے فوراً سوالوں کی بوچھاڑ کی تو باران نے پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ ہاں ٹھیک ہوئی، 3 گھنٹے کی تھی، تھک تو واقعی گیا ہوں۔ 1 بج رہا ہے، وہاں کیوں جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی؟ کہیں پین ہے بتاؤ مجھے۔ وہ اس سے جو سوال کر رہا تھا وہ دلارا کے سوالوں سے دگنے حسین تھے۔ وہ اس اہمیت پر کیوں کرنا فدا ہوتی؟ سو کر اٹھ بھی گئی۔ گھر ہوتی تو خوشبو خانے میں چلی جاتی، یہاں ہوں تو تمہارے پاس چلی آئی۔ تھکے ہو تو کال بند کر دوں؟ وہ اس کو آرام دینا چاہتی تھی، تبھی فوراً پوچھا، پر باران نے نفی میں سر ہلایا۔
وہ اس سے کچھ دیر بات کرنے کا طلبگار تھا۔ نہیں دلارا، تم کال کیوں بند کرو گی؟ میں تم سے بات کر کے اور تمہیں دیکھ کر کچھ سکون پالوں گا۔ تمہیں میرا سکون کھٹک رہا ہے جو ایسے سوال کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے بولا۔ برہمی کم، یہ لاڈ برا شکوہ زیادہ تھا۔ کہاں وہ اس کو دیکھنے کے لیے مر رہا تھا اور کہاں دلارا کو اس کے آرام کی پڑی تھی۔ تم بہت گڈ لکنگ لگ رہے ہو یو سرجن کی لک میں نے تمہیں اتنا اچھا امیجن نہیں کیا تھا۔ آدھے مریض تو تمہاری لکس دیکھ کر ہی اچھے ہو جاتے ہوں گے۔ وہ بھی مسکراتے بولی۔ شرارت پر آمادہ تھی، کافی فریش بھی لگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار باران کو اپنی تعریف بھائی۔ اس کی دلارا اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی یہ امبر آنکھوں نے چپکے سے دل کے سنگ اعتراف کیا۔ میری پرسنل مریض آدھی ٹھیک ہو جائے تب مانوں کہ گڈ لکنگ لگ رہا ہوں، ورنہ ایسی بات سنوں گا بھی نہیں۔ وہ بھی تو انگڑائی لینے کے پیچھے سے مان بخشتا دلارا کو اتنے دور بیٹھ کر بھی بہکانے پر لگا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا اسکرین میں گھس کر اس شخص کو چھو کر دیکھے۔ صرف ہاتھ لگا کر چھونا بھی بہت اسپیشل تھا دلارا کے لیے۔ میں ٹھیک تو شام والی کال پر ہی ہو گئی تھی، پھر مس عیشا نے خواہ موڈ خراب کر دیا تو زبردستی نرس کو کہا مجھے سلا دے کوئی انجیکشن دے کر۔ تبھی نیند پوری ہوتے ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ یہ بتاتے افسردہ تھی اور وہ بھی ہوا۔ اسے لگا ہی تھا کہ دلارا اتنی جلدی معاف نہیں کرے گی۔ بہت ہی روڈ بچہ ہے یہ ہمارا، سن تو لو اسے، ماں ہے تمہاری وہ، نفرت کو دل میں جگہ نہ دو۔ باران نے اسے پیار سے سمجھایا پر وہ بھی اس سب کے لیے تیار نہ تھی، تو ایسا لاڈ پیار بھی ریجیکٹ تھا۔ نو، تھوڑا خود کو تیار کرنا پڑے گا، پھر سن لوں گی۔ وہ بات بعد میں کرتی ہے، رونا پہلے شروع کر دیتی ہیں۔ ایسی دوست ہے تمہاری روتو سی، میرے نازک ہوتے دل کا بھی خیال نہیں۔ مانا میں بہت اسٹرانگ ہوں، پر اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ میرے پاس بیٹھ کر وہ روتی ہی رہے۔ خواہ کا پیار جتا رہی تھی، جب مجھے ان کی ضرورت تھی تب کہاں تھی؟ دلارا نے ایک ایک شکایت لگائی۔ بہران اسے سنتے اور دیکھتے کبھی نہیں تھک سکتا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا دلارا اس سے ہر تکلیف بانٹے۔ تب وہ دماغی علاج کروا رہی تھی۔ کل گھر جاؤ گی نا تو بینی کو بلوا لینا، حق بھی کر لینا۔ تمہیں بلیاں پسند ہیں تو ممکن ہے تھوڑا اسے حق کر کے تمہیں انر پیس اور ریلیف ملے، اور جب یہ مل گیا تم سب کچھ ہینڈل کر لو گی۔ وہ جو جاتے ہوئے اپنے حقوق سمجھا کر گیا، کتنے آرام سے اپنا حق بانٹ رہا تھا کہ وہ کتنی دیر اسے دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر پائی۔ تم میرے انر پیس اور ریلیف کے لیے اپنے حق قربان کر رہے ہو، وہ بہت مدھم بول پائی، اور باران نے بے بسی سے ہی صحیح سر ہلایا۔ ہاں، مجھے بہت فکر ہے تمہاری کہ کوئی تو ہو تمہارے پاس اس سارے عرصے جب میں نہیں ہوں گا۔ کہوں تو اپنا پلو بیچ دوں تمہیں، اپنی خوشبو بھر کر۔ وہ سنجیدہ ہونے سے گریز برتتا اختتام تک مستی سے مسکرایا، پر دلارا کی جان اٹک گئی اس آفر پر۔ بھیج دو۔ وہ جیسے بے قرار ہوئی، باران کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں مذاق کر رہا تھا دلارا، باران نے پیار سے بتایا، پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نو، آئی نیڈ یور پلو۔ تم مجھے بھیج دو، وہی بھیجنا جس پر بہت سا سوئے ہو، اور میں ایسے مذاق نہیں کرتی تو یہ بات یاد رکھنا۔ وہ اتنی بے چین ہو کر تاکید کر رہی تھی کہ باران کو اس کی بچگانہ تڑپ پر بے شمار پیار آیا۔ اپنی شرٹ بھی بھیج دوں یوزڈ؟ وہ اس کی مزید آفر پر ہنسی ہوئی۔ باران کو علم تھا یہ آفر بھی قبول کر لے گی۔ بھیج دو، وائٹ والی بھیجنا، وہ بھی کچھ گھنٹے پہن کر۔ میں روز کی ایک ریڈ یا پنک لپسٹک لگا کر کس کر دوں گی اس پر، جتنے دن اتنے کسز۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس سے نہیں چھیننا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بہت خوبصورت فیلنگ تھی۔ تو جب شرٹ والا خود آئے گا تب اسے وہ ساری کسز ملیں گی۔ جہاں جہاں تم شرٹ پر کس کرو گی بعد میں وہ مجھے چاہیے ہوں گی، تو سوچ لو باقی شرٹ بھیجوں۔ باران نے اسے حفیظ سا ہسبینڈ کی طرح ویلیو دینے کی کوشش کرتے چھیڑا تو دلارا کی گال خواہ ٹماٹر ہونے لگے۔ یہ سچ میں سوچ کر ہی اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ تم ایسا چاہتے ہو؟ وہ شرماتی ہوئی دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لگی، جس کو دیکھ کر باران کے دل سمیت جسم کی بھی حرارت بڑھنے لگی۔ چاہتا ہوں، بھیج دوں؟
وہ گہری پراستحقاق نظروں میں مرکوز تھی۔ پھر دلارا نے کچھ سوچنے کے بعد نظریں جھکاتے سر ہلا دیا۔ پلور شرٹ بھیج دوں گا، اور کچھ چاہیے لیونڈر؟ وہ اس کو پکارنے پر فوراً سے اسے دیکھنے لگی، جو دیکھنے کے بعد چھٹلانے والی شے نہ تھا۔ وہ بہت زیادہ پرکشش شخص تھا۔ اتنے عمر کے فرق کے باوجود اس کے اور دلارا کے گلو میں زیادہ فرق نہ تھا۔ وہ خود کی لکس کا شاید کچھ زیادہ ہی خیال رکھتا تھا، تبھی اس کے فائن چہرے پر ایک بھی اسکار نہیں تھا۔ شیو کے بال اتنے ملائم اور فائن تھے کہ دلارا کو ایک ایک الگ الگ دکھائی دیتا۔ بھویں اتنے خمدار اور نارمل حد تک گھنی، جن کے آس پاس کے اضافی بال نفاست سے ہٹائے جاتے کہ وہ شیپ میں لگنے لگتی۔ پھر وہ خوبصورت اور بھرے ہونٹوں پر جب چیزی مسکراہٹ سجاتا تو دل چاہتا اسے کھا پی لیا جائے۔ بس یہی۔ وہ آنکھوں میں محبت بھرے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ سمیٹ گئی۔ اس کی ایسی قناعت پر باران یلدرم کا دل چاہا وہ اسے مسکراتا دیکھے۔ کیوں ہی جنون سوار ہوا تھا کہ ان خوبصورت ہونٹوں کو پھولوں کی طرح کھلائے۔ من وسط میرم دلارا، وہ ایک سرور کسی کیفیت میں بولا۔ دلارا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اچانک ٹھٹکی۔ یہ کیا کہا ہے باران یلدرم تم نے مجھے؟ رہی سہی مسکراہٹ بھی ختم کیے وہ اسکرین پار سے بھی کھوری میں اچھی بلی پاور لیے تھی۔ تم میرے بار بار کھسے پٹے آئی لو یو سے بور ہو جاؤ گی، سو میں نے سوچا ہے جب تک ہم اس لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ میں رہیں گے میں تمہیں روز نئی لینگویج میں بتاؤں گا کہ محبت کو اور کیسے کیسے کہا جاتا ہے۔ یہ وضاحت دیتے ہوئے اس شخص نے ایک لمحہ بھی دلارا پر سے نظریں نہ ہٹائیں۔ تو یہ کون سی تھی؟ وہ تکیے سے ٹیک لگائے اٹھ بیٹھی۔ کیس تمہیں کرنا ہوگا؟ جناب نے ایک مزید تجسس پھیلایا۔ دلارا کھلکھلا اٹھی۔ اف، یہ مزیدار ہے۔ اس چہکتی ہنسی کے ساتھ وہ بولی اور باران کی آنکھیں محبت سے بھر گئی۔ تمہاری اس میٹھی مسکراہٹ سے کم جس کو کھا پی جانے کا دل چاہ رہا ہے میرا۔ باران نے اپنی نظروں کا بہکا ہوا فوکس مہذب کیا، ورنہ وہ نظریں نہ ملا پاتی۔ وہ گھبرائے یا پریشان ہو ایسا باران نہیں چاہتا تھا۔ دلارا نے سرسری سا اسمائل کرتے سنجیدہ شکل بنائی، جیسے وہ ڈر رہی تھی کہ اسکرین سے آدمی باہر نکل آیا تو کیا کرے گا۔ میں سرچ کر سکتی ہوں یہ زبان، وہ پھر سے بولی تاکہ بیچ کی حرارت کم ہو۔ نہیں، تکا لگاؤ، غلط ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، میں کون سا غلط ہونے پر تمہیں سزا دینے آ جاؤں گا۔ باران نے جان بوجھ کر یہ آنے کی بات کی۔ دلارا نے بھی ویسے ہی اداس ہو جاتے باران کو دیکھا۔ ٹھیک کہا، وہ فوراً مان گئی۔ تمہاری آنکھیں؟ دلارا کے غور کرنے نے اسے پریشان کیا۔ وہ اسے بہت قریب چاہتا تھا، ایسی نظریں تھی باران کی۔ تم غور کرنے کی حالت میں نہیں ہو، انہیں چھوڑو، یہ تمہیں اسکرین سے باہر جا رہی ہیں بس۔ باران نے اپنی اس وقت کی خواہش کی تو دلارا نے لہجہ بھر نظریں اس پر سے ہٹائیں۔ جی نہیں، ان میں نیند ہے۔ وہ فوراً نفی کرے سے بے خوفی سے تکنے لگی، اور اس بار باران نے نظریں ہٹا لیں اس سے پہلے وہ اور راز کھولتی۔ تو کیا چاہتی ہے ملکہ، کیا کروں ان نیند بھری آنکھوں کا؟ وہ بار بار اس سے نظریں ہٹا کر ڈانٹ رہا تھا، اور یہی دلارا بھی کر رہی تھی۔ کتنا مشکل ہو رہا تھا ایک دوسرے کو مسلسل دیکھنا۔ ابھی فری ہو گئے ہو تو گھر جاؤ اور سو لو، میں چاہتی ہوں نیند لو تھوڑی۔ دلارا کی چاہت پر وہ قربان ہوا، اور شاید اتنے دور بیٹھ کر بھی اس کی آنکھوں میں نیند کے ساتھ اپنی خواہش بھانپ گئی تھی۔ جیسا تم کہو، تم ٹھیک ہو اب؟ پیریڈ چل رہے ہیں نا ابھی؟ ان کا پین بھی ہوگا نا؟ باران کے فوراً سے پریشان ہونے پر دلارا کو شرم سی آئی کہ آدمی کبھی بھی کچھ بھی پوچھ لیتا ہے۔ بس لاسٹ ڈیز ہیں تو پین نہیں ہو رہا، جسٹ فرسٹ 2 days ہوتا ہے، اور 2 دن پری ڈیز میں۔ تم ایسے سوال نہیں کیا کرو، لیڈیز انکمفرٹیبل ہوتی ہیں ان پر۔ دلارا نے شرمیلے لہجے میں منع کیا تو باران ہلکا سا مسکرایا۔ وہ شرمیلی تو الگ ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھی۔ جیسا تم کہو۔ ایک بات سنو میری، اپنے ان لفنگی کلاس میٹ سے محتاط رہنا۔ میں نے علی بہا کو کہا تھا پیپرز کے بیچ تمہارے ساتھ اپنے 2 لوگ رکھیں جو تمہاری پروٹیکشن عمل میں لائیں۔ میں بھلے یہاں ہوں پر تم میری حفاظت میں ہو دلارا، خود کا خیال رکھنا اپنے لیے اور میرے لیے۔
دلارا اس کی ہر بات پر سر خم کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے فون اسکرین اپنے ہونٹوں کے پاس کیے چومی۔ باران کی نیند والی آنکھیں تھوڑے درد سے بھر گئی۔ تم بھی خیال رکھنا، تمہاری میموری کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں دوبارہ سے تمہیں پیاری ہونے کی ہمت نہیں رکھتی۔ مجھے تمہارا یہی پیار اور توجہ چاہیے۔ اتنی ہی اہم رہنا چاہتی ہوں تمہارے لیے۔ پراپر نیند لو اور کوئی بھی الٹی سیدھی بات مت سوچو۔ کچھ بھی پریشان کرے شیئر ود می باران، میں تمہارے لیے ہوں ہمیشہ موجود۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ پیار بھر لائی۔ اس کی تاکیدوں سے بھی باران کو پیار ہو رہا تھا، پھر وہ خود کتنی قیمتی تھی اس کا لیول ہی الگ تھا۔ میں خیال رکھوں گا اپنا، میری فکر مت کرو۔ اور تمہاری یہ فون اسکرین کو کی کس پہنچ گئی مجھ تک، ٹھنڈی اور میٹھی سی۔ سونے کی کوشش کرو، میں بھی کچھ دیر تک نکلتا ہوں گھر۔ باران نے اسے سونے کا تبھی کہا کیونکہ وہ آنکھیں جھپک رہی تھی، تبھی فوراً مان بھی گئی۔ باران نے بھی بالکل اسی کی طرح اسکرین کو چوما تو دلارا کا دل یوں گدگدایا جیسے وہ سچ میں پاس آ کر اس کو چھو گیا ہو۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا باران کا دل بھی اس کے دل کی طرح ایسے لمحوں میں گدگداہٹ کا شکار ہوتا ہوگا۔ ایک بات بتاتی جاؤ، وہ کال کاٹتے کاٹتے رکی جب وہ پکارا۔ ہاں پوچھو، وہ ہمتن گوش ہوئی۔ اگر سب ٹوٹکے کرنے کے بعد بھی سو نہ پایا، پھر کوئی ایسا حل ہے جو کر سکوں؟ میڈیسن کے علاوہ نیند کی گولی اثر نہیں کرتی۔ باران نے اس خوشبوؤں کی ملکہ سے یہ فیور چاہا کہ وہ تو سکون آمیز لمس رکھتی خوشبوؤں سے واقف ہے۔ لیونڈر سینٹڈ کینڈل لیتے جانا اور سونے سے پہلے اپنے سرہانے کی طرف جلا کر رکھ دینا، تم ایک بہتر نیند لے پاؤ گے، اتنا یقین ہے مجھے۔ دلارا کی بتائی ترکیب پر وہ تھکی آنکھوں والا مسکرایا۔ تم میرے لیے ایسی کینڈل بنا کر بیچ سکتی ہو؟ دلارا نے حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں باران کی طرف دیکھا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اسی کیفیت میں سنجیدہ ہوئی۔ ہاں، مجھے تھوڑا سا سکون بھیج دو، یہ اپنے گھر کا ایڈریس بھیج دوں گا، پر غلطی سے بھی خود آنے کا پاگل پن مت کرنا۔ تم انقرہ میں ابھی سب سے سیو ہو، اوکے؟ وہ عائش کے ساتھ اس کی فکر میں بھی گھلا جو دلارا کو چپ سی لگا گیا۔ نہیں آتی، بے فکر رہو، میرے پاس وہاں آنے کے لیے بھی لیگل پیپرز نہیں ہیں۔ میں کینڈلز بھیج دوں گی کل شام تک، تھوڑے دن لگیں گے پر پہنچ جائیں گی تم تک۔ خیال رکھنا اپنا، محبت سے تسلی دیتے سمجھایا گیا۔ تم بھی دلارا، دگنی محبت سے جتایا گیا۔ وہ اسے مسکرا کر بائے کہے فون پاس رکھے مسکرانے لگی۔ آج جتنا وہ روئی تھی اس دل فریب دنیا کی آسودہ ترین مسکراہٹ پر اس کا حق تھا، جس کا سبب باران بنا تھا، لیکن باران پر بڑی مشکل آنے والی تھی۔ کیا وہ دلارا کو پتہ لگے بنا اس کے نام کی جنگ لڑنے والا تھا؟ کیا وہ اس لڑائی کے بعد دلارا سے ملے گا؟ کیا ان دو کے مقدر میں وہ ادھوری کس پوری ہونا لکھا تھا؟ یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ مشکل وقت ہے پر وہ سنبھال لیں گی خود کو۔ وہ جب واپس آئے تو مراد بھی آ گیا کیونکہ اسے ہاندے کے پاس رکنے کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ لگ بھگ 2 بجنے والے تھے اور نازلی آزاد اس وقت مراد کے دائیں بائیں بیٹھے بس اس کی تکلیف میں اس کی دل جوئی کر رہے تھے۔ بالکل، تم ہو نا ان کے ساتھ؟ آزاد کل ہی کیس واپس لے گا، پریشان مت ہو۔ ہاندے اگر سنبھل جاتی ہے تو ہم بھی اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دیں گے۔ ماؤں کی تکلیف اولاد کے لیے سہنی مشکل ہوتی ہے، ہم نہیں چاہتے تم اس تکلیف سے گزرو مراد۔ مراد نے آزردگی سے ساتھ ہی بیٹھی نازلی کو دیکھے ایک افسردہ سی اسمائل دی۔ وہ نازلی کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ میں ماما کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، آپ انہیں ڈائیورس دے سکتے ہیں بابا، انہیں ویسے بھی آپ سے کوئی لگاؤ نہیں، نہ آپ کی فکر اور قدر۔ اس بار مراد نے آزاد کی طرف دیکھتے ریکویسٹ کی، جس پر آزاد نے آمادہ اشارہ دیتے سر ہلایا۔ تم ہم دونوں سے ملنے آتے رہو گے نا مراد؟ نازلی نے اداس سا ہوئے مراد کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تو وہ ایسی امید نہ رکھتا تھا، تبھی اس کی اس خوشی میں درد اترا۔ میں آتا رہوں گا، آپ دونوں میرے لیے بہت قیمتی ہیں، مراد نے خوش دلی سے اقرار کیا، جس پر نازلی فوراً چہک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر اسی خوشی میں کچھ بیک کروں میں تمہارے لیے؟ مجھے پتا ہے ہمارا بچہ بہت اداس ہے، پر میرے ہاتھ کی لیمن اور سینمن کوکیز کھانے کے بعد ساری اداسی اڑ جاتی ہے۔ ایدا تو میرے ہاتھ کی بیک کوکیز کی دیوانی ہے۔ ہم جب بہت اداس ہو جاتی تھی تو کوکیز کی ریس لگاتے تھے،
کھانے کی، اور میں ہمیشہ زیادہ ٹھوس کر جیت جاتی تھی۔ کیا ہم یہ اسٹریس ریلیزر ریس لگائیں؟ آزاد کو ریفری بنا دیں گے، ویسے بھی بڈوں کو زیادہ میٹھے اور بیک لوازمات سے دور رہنا چاہیے نا مراد۔ نازلی نے بچوں کی طرح ایکسائٹیڈ ہوتے مراد کو بھی کیا، جبکہ آزاد کو تو آگ اس بڈے پر لگی جس میں وہ یہ دو ماں بیٹا ساتھ ہو گئے اور تالی مار کر مسکرائے بھی۔ مراد کی مسکراہٹ نازلی کی شوخ شرارتی طبیعت نے لوٹا جو دی تھی۔ او ہیلو، یہ بڈھا کسے کہا تم نے؟ مراد تم بھی اس سازشی کے ساتھ شامل ہو گئے؟ بڈھا کہاں سے ہوں، آنکھوں کا علاج کرواؤ دونوں۔ آزاد نے ہاتھ جھلا جھلا کر ہفکی سے احتجاج کیا اور ڈانٹا بھی، جبکہ وہ دو دانت دکھاتے ہنسی چھپاتے اٹھ کر ٹیم بنے کچن کی طرف روانہ تو ہوئے۔ جبکہ دونوں کو کچن ہال سے نظر آتا دیکھے آزاد نے جانے کتنی بار آنکھوں ہی آنکھوں ان دو کی مسکراہٹ کا صدقہ اتارا۔ دونوں نے اینا کو بھی کال پر لیا، وہ بھی مراد کی طرح بہت ہی کیوٹ اور دل کی سویٹ لڑکی تھی۔ مراد نے اس کا نازلی سے ویڈیو کال پر انٹرو بھی کروایا، تو اینا نے نازلی کو آزاد کے ساتھ آئس لینڈ آنے کی دعوت بھی دی۔ جب تک نازلی اور مراد نے کچن تباہ کر کے کوکیز بنا کر بیک کیے، اینا سے گپیں لگا کر فائنل پروڈکٹ تیار کیے باہر لایا، آزاد ہراٹے برتا وہیں صوفے پر سو رہا تھا۔ یہ ہراٹے موصوف صرف بہت زیادہ تھکے ہوں تب مارتے تھے۔ برباد ہو گئی میری لائف، خراٹوں والا آزاد یلدرم مل گیا۔ مراد یہ خراٹے بھی لیتا ہے کیا؟ پر مجھے کل کیوں نہیں پتا چلا جب میں اس کے ساتھ تھی روم میں؟ میں اس جنریٹر جیسی آواز نکالتے آدمی کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ کوکیز تو نازلی کو بھول گئی، الٹا وہ سر پکڑے دوسرے کاؤچ پر بیٹھی آزاد کو تشویشناک نظروں میں بھرے سر تھام گئی۔ مراد نے ایک کوکی ٹیسٹ کرتے خود بھی بیٹھ کر نازلی کے ایکسپریشن پر ہنسی دبائی۔ بے فکر رہیں، یہ ہراٹے بس تبھی مارتے ہیں جب سخت تھکے ہوں، وہ بھی تھوڑی دیر۔ دیکھیں بند ہو گئے۔ مراد کے کہنے کے ساتھ ہی آزاد نے ہراٹے بند کیے تو نازلی کی جان میں جان آئی۔ مسکین سی اسمائل اس نے مراد کی طرف اچھالی جس پر وہ بھی مسکرایا اور اینا کی آتی کال پر وہ ذرا اٹھا۔ یہ مجھ سے بات کیے بنا سوتی نہیں، اسپیشل والی بات۔ ویسے سلاؤں پھر ہم ریس لگاتے ہیں، اجازت ہے؟ مراد کے اتنے مہذب اور کیوٹ انداز میں پوچھنے پر نازلی کو اتنا اچھا لگا کہ وہ بتا بھی نہ سکی۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، لو یو کہنا ہوگا اور مس یو، سلیپ ٹائٹ وغیرہ۔ نازلی نے آنکھ دباتے تفصیل دی تو بیچارہ مراد گلابی گلابی ہوتا اٹھ کر مسکرائے چلا گیا، جبکہ نازلی ہنس دی کہ یہ دونوں ہی بہت کیوٹ تھے۔ پھر سے نظر اپنے پورے کاؤچ پر پہاڑ سے ڈھیر ہسبینڈ پر ڈالے نازلی کو خراب لفٹ والی بات یاد آ کر گدگدا گئی۔ اب جب تک مراد آتا نازلی کو بھی تو وقت گزارنا تھا۔ تبھی آزاد سے شرارت کرنے کا خیال سوچتی وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھی، پھر واس میں رکھی فلفی سی ڈیکوریشن پیس ٹہنیوں میں سے ایک نکال کر آزاد کے کان کے پاس اس کی پچھلی نوکیلی سائیڈ اندر گھسائے۔ وہ اس کے مسانے پر فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ آزاد نے بند آنکھوں نیند میں اپنا کان مسلا اور پھر کچھ دیر بعد اس کے شانت ہوتے ہی نازلی نے پھر سے وہ ٹہنی آزاد کے ناک کے کھول میں گھسائی تو وہ جلدی سے ناک رگڑتا ٹیک چھوڑے اٹھ بیٹھا۔ تو اس کے حواسوں میں آنے سے پہلے ہی نازلی نے جلدی سے وہ ٹہنی واپس رکھتے معصومیت چہرے پر سجائے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آزاد کے چہرے سے جوڑا۔ او کیا ہو گیا؟ برا خواب دیکھ لیا تم نے؟ وہ فکر و پیار کے سنگ شرارت بھی چہرے پر سجائے ہوئے تھی۔ تبھی آزاد کو بھنک لگ گئی یہ کارنامہ اسی لفٹ سے محروم سی دوشیزہ کا ہے جس کے پاس سچ میں تم سی چڑیل ہو جیتی جاگتی سے برے خواب کیا ڈرائیں گے۔ وہ بھی کسی سے کم تھوڑی تھا۔ وہ جو اچھے بھلے ڈرامیٹک اور رومانٹک موڈ میں تھی بری طرح جھنجھلائی اور مکہ آزاد کے تھائے پر دے مارا۔ وہ آگے سے جنٹل مین سمائل دیتا اور جان کو آیا کیونکہ نازلی کا منہ ایسی تعریف پر غبارہ ہو گیا تھا۔ بہت برے ہو تم، ہاتھ کیسا ہے تمہارا؟ میں اس کی پٹی بدل دوں؟ وہ ناراض ہو کر بھی اب ناراض نہیں، یہ آزاد کے مسکرانے میں مزید دلکشی بھر گیا۔ میں نے بدل لی ہے، تم میرا زخم ناسور بنا دو گی۔ آزاد کے الفاظ سنگین لگے پر لہجہ پیار بھرا، تبھی تو وہ سرتا پیر گھومی۔ واٹ؟ ویٹ اے منٹ، میں ناسور بنا دوں گی؟ مطلب یہ ہرٹ کیوں کر رہا ہے مجھے؟ مطلب کیا ہے میرا تمہارے زخموں پر مرہم لگانا سے بڑھا دے گا؟ بات کا مفہوم سمجھتے وہ دکھی ہو کر بگڑی۔
تو آزاد نے اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ داخل کرتے گردن کی پچھلی طرف ہاتھ کا پنجہ جمائے اس کا منہ اپنے چہرے کے قریب کیا تو نازلی کی پلکیں سی اتنی قربت پر آنکھوں پر لرزی۔ تم اتنے پیار سے مرہم لگاؤ گی تو ان کھروچوں اور ہاتھ کے زخموں کو تم سے عاشقی واشقی لاحق ہو سکتی ہے، اور جن زخموں کو ایسے مرہمی ہاتھوں سے عشق ہو جاتا ہے وہ زخم کبھی بھرنا نہیں چاہیں گے۔ وہ تیرے سے اس کی جبیں برے لمس سے مہکار تھا، پھر دور ہوئے۔ جب نازلی کی آنکھوں میں جھانکا وہاں آنسوؤں کی تہ جمی تھی، پر رشک بھی اس دھندلاہٹ میں کھلا تھا، اس کا لازمی جزو تھا۔ تم نے ڈرا دیا تھا، میں اس پر تم سے لڑنے والی تھی، ایسے مت ڈرانا مجھے دوبارہ۔ وہ اسی صدماتی کیفیت میں بھیگی ہوئی آواز میں سرگوشی کیے بولی تو اس کی گال دبوچتا ہنسا کہ اللہ نے کیا مخلوق دے دی ہے، ڈراؤں گا کیا کر لو گی؟ وہ باز آنے والوں میں سے کہا تھا۔ نازلی کو چڑھانے کے بعد وہ کیسے بخش تھا، کسی چیل کوے کی طرح وہ اس کی ناک پر جھپٹی اور اسے زور سے دانتوں میں لیتے کاٹا۔ آزاد حفیف سا کراہا پر سزا تھی تو جناب کو مسکرا کر برداشت کرنی پڑی، لیکن یہ کرنے کے بعد وہ غسیلی حسینہ ضرور مسکراتی نظر آئی۔ تم ایک نمبر کے، وہ ہانپ کر بولی ہی جب آزاد نے اسے گہری پرتپش نگاہوں میں بھرتے چپ لگا دی۔ اتنی پاور تھی آزاد کی نظر میں کہ نازلی کے ارد گرد سب رک سکتا تھا، آوازیں، روشنی اور حرکت کرتی زندگی کا احساس۔ ہینڈسم، ڈیشنگ، ہاٹ اور نوجوان آدمی ہوں، جانتا ہوں، تعریف کر کے اپنا منہ نہ تھکاؤ۔ آزاد نے فخریہ کالر جھاڑتے ان اداس آنکھوں میں خوشی کے دیپ جلائے۔ شوخا، وہ مسکراتی ہفکی بری بڑبڑانے کے بعد خود بھی مسکراتی، جبکہ دونوں نے جب بیک وقت آتے مراد کو دیکھا تو فوراً توجہ ہٹا کر اس پر دی، اور پھر باقاعدہ اس نیند میں ڈوبے بیچارے آدمی سے ان دو ماں بیٹے نے ریفری کے فرائض سر انجام دلوائے۔ ذرا ترس نہ کھایا گیا آزاد پر۔ ایک نئی صبح انقرہ اور بریمن میں آ چکی تھی، پھر کئی صبحیں، شامیں اور راتیں روانگی میں اترنے لگی۔ اگلا ایک ہفتہ ایک طرح بہت مصروف اور خاموشی کے سنگ گزرا تھا۔ ہاندے کے خلاف تمام کیس واپس لینے کے بعد بھی ہفتہ لیگل پروسیس پر لگ گیا، اور ہاندے ہر کیس سے بری ہو کر ہفتے بعد مکمل آزاد ہو کر مراد کے ساتھ جانے پر تیار تھی۔ اس ایک ہفتے میں مراد یہیں رکا تھا، وہ یہ سب معاملات اپنی نگرانی میں مکمل کروانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے کہیں دل سے ابھی بھی ڈر تھا کہ اس کے جاتے ہی اس کی ماں پھر سے نازلی اور آزاد کے لیے کچھ برا پلان نہ کر لے۔ جبکہ اس ایک ہفتے مراد نے جو محبت، پیار اور توجہ نازلی اور آزاد سے پائی وہ زندگی بھر بھول نہ سکتا تھا۔ مراد کو اتنی اہمیت دی کہ وہ نازلی کو دوسری مما تک مان بیٹھا۔ آج رات گئے میں ہی مراد اور ہاندے کی آئس لینڈ واپسی تھی، اور وہ دونوں ہی رات کے لیے آزاد اور نازلی کی طرف انوائٹڈ تھے، جبکہ دوسری طرف دلارا گھر نہ صرف اگلے دن ہی آ گئی بلکہ اس کی زندگی یہ ہفتہ لگاتے ہی معمول پر بھی آ گئی۔ اس نے کینڈلز اسی دن بنا کر باران کو بھیج دی تھی، اور وہ آج کل میں باران تک پہنچ بھی جاتی، خود وہ اپنے پیپرز دینے میں بزی تھی۔ عشاء سے ایک ہفتہ دلارا کے پتھر دل کو موم کرنے میں مصروف رہی، اور بینی بھی گھر آ چکی تھی۔ دلارا کے رویے میں اتنی لچک اس ایک ہفتے آ گئی کہ وہ عشاء کو بنا غصہ کیے سننے لگی تھی۔ ہاں، اس کی ناراضگی سرد مہری اور چپ ہنوز قائم تھی، پر اب عشاء کے اندر امید پیدا ہو چکی تھی کہ جلد دلارا اسے معاف نہ بھی کرے پر اس کی عادی ضرور ہو جائے گی، اور عزیزہ خوش تھیں کہ ان کی زندگی میں ہی دلارا سے چھینے گئے سکھ سے واپس ملنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ پر اب اس لڑکی کا تمام تر سکھ بس باران سے جڑا تھا، جس نے دلارا کو اس پورے ہفتے اپنی ایک بار بھی کمی ہونے نہ دی۔ نہ توتکر نے فی الحال کوئی شرارت کی، حالانکہ جتنا ذلیل باران نے ہمارا کو کیا تھا وہ اتنی خاموشی امید نہیں کر رہا تھا، پر اس خاموشی کے پیچھے بہت راز تھے جو طوفان کی طرح ہی کھلنے والے تھے۔ باران کے بھیجے گفٹس دلارا کو اور دلارا کی بھیجی کینڈلز آج یا کل میں دونوں کو ملنے والے تھے، جبکہ تیسری طرف مزدور حویلی میں بھی توران کی واپسی کی خبر نے مزید خوشی کی لہر دوڑا رکھی تھی۔ سب شانت تھے، اور آلیان کے لیے ہفتہ بھر بھی ناکافی رہا ابراہیم یلدرم کے قاتل ہونے کی سچائی کا صدمہ جھیلنے کو، جبکہ ہفتے پر محیط ان کے سکن پروڈکٹ کی جانچ اور انکوائری بھی اختتامی مراحل تک پہنچ گئی تھی۔ مگر اب ہفتے کی خاموشی کے بعد ہلچل کا سمے آ چکا تھا، کیونکہ توتکن اس وقت توران مزدور سے ملنے جھیل آیا تھا۔
ویلنز ایکٹیویٹ ہونے کا وقت ہوا چاہتا تھا کیونکہ آج دوران پر اس کی بیٹی کی سچائی کھلنے والی تھی اور بہت بڑی سازش طے ہونے والی تھی۔ دنا جی جناب، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ دے دی ہے میں نے آپ کو، کیسی لگی ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ دھماکہ ہونے والی ہے جو ضرور آپ کو پسند آئے گی۔ تو کیا ہونے والا ہے اب آگے ایک سٹوری میں ضرور گیس کیا کریں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا اور پیارا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا لازمی آج کی۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔